السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمران. ناظرین، حکومتیں بدلتی گئی اور وقت جو بدلتا گیا. اس وقت ہم موجود ہیں سینیٹر میر سرفراز بگٹی کے یہاں اور اس سے پوچھیں گے ڈیرہ بگٹی کی موجودہ صورتحال پر. سر، تھینک یو سو مچ ٹائم دینے کا. تھینک یو سو ویری مچ. اور آنیسٹلی آپ سے پہلی دفعہ انٹروڈکشن ہوا اور آئی ایم سو گلیڈ اینڈ ہیپی ٹو سی اے لوکل پرسن جس نے جرنلزم میں اپنی ڈگری کی ہوئی ہے. تو آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو. سر، تھینک یو سو مچ اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. اینڈ سر، آئی وانٹ ٹو، از مائی فرسٹ کوشچن، ٹیل می اباؤٹ دیٹ کہ ریسنٹلی نوجوان اینڈ سوئی کی جانب سے ایک کمپین چلائی جا رہی ہے جس میں تحصیل سوئی کو ڈسٹرکٹ کا درجہ مل جانے کے اوپر یہ وہ کمپین چلائی جا رہی ہے. مختلف سیاسی پارٹیز جو علاقے کے ہیں وہ ان کے ساتھ کمپین میں. تو اس حوالے سے سر آپ کا کیا موقف ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے حوالے سے؟ دیکھیے، بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر ایک کا پولیٹیکل اور سوشل رائٹ ہے کہ وہ اپنی کسی مومنٹ کے بارے میں سوشل میڈیا پہ مومنٹ چلائے، باہر چلائے. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو مختلف رکھنے کا بھی میرا حق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 تو ہمیں پورے ڈیرہ بگٹی کی بات کرنی چاہیے، نہ کہ مزید ڈویژنس کی طرف جانا چاہیے. اور نمبر 2، میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ گورننس کے ماڈل کو بہتر کرنے کے لیے اگر کسی حصے کو، کسی صوبے کو یا کسی فار دیٹ میٹر کسی ڈسٹرکٹ کو مزید حصوں میں کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ہمیشہ جو چیز دنیا میں جس ماڈل کو سامنے رکھا جاتا ہے وہ رکھا جاتا ہے اس کو جو انڈر ڈیولپ ہو، جس میں جو پیچھے رہ گیا ہو، جو ڈریگ کر رہا ہو پیچھے، اس کو مین اسٹریم کیا جاتا ہے، نہ کہ وہ جو آلریڈی ڈیولپڈ ہیں ان کے لیے کوئی مزید اس طرح کی اپرچونٹی پیدا کی جائے کہ جس سے وہ مزید آگے ہوں. تو یہ بچوں کا رائٹ ہے، نوجوانوں کا رائٹ ہے، وہ اس پر اپنی تحریک چلائیں. میری دعائیں ان کے ساتھ ضرور ہیں. لیکن میں بلوچستان عوامی پارٹی ممکن ہے کہ شاید ہم اس کی حمایت نہ کر سکیں. اور میں تو کبھی کبھار حیران ہوتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز اس پر ایکٹیو رول کر رہی ہیں، آیا ان کی پریزنس صرف سوئی میں ہے یا باقی جگہوں پر بھی ہے. تو یہ ڈاؤٹ کرتا ہے کہ شاید باقی جگہوں پر نہیں ہے. دس کوڈ بی دا ریزن کہ وہ سب کا نہیں سوچ رہے ہیں، صرف ایک لمیٹڈ سی سوچ رکھ رہے ہیں. اور اسٹریٹجکلی بھی کیونکہ ڈیرہ بگٹی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یا ڈیرہ بگٹی کی جو اوور آل انوائرمنٹ ہے، جو ڈیرہ بگٹی کی ڈائنامکس ہیں، وہ بڑی ڈیفرنٹ ہیں. اور ان کو ہم سامنے رکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ڈائنامکس میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کی اگر ہم بات کریں تو وہ شاید اس ڈویژن پہ جس پہ یہ ہمارے دوست ایک تحریک چلا رہے ہیں، ممکن ہے وہ اس پہ پورا نہ اترتے ہوں. سو سر، وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ کہ کون سے تحصیل کو، جو ظاہر سی بات ہے جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ میری پارٹی میں بھی دیٹ اس کی حمایت نہ کر سکے. سو اس کے بارے میں سر، جو مختلف تحصیل ہیں ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی کی، جس طرح ابھی ریسنٹلی 63 صوبائی اسمبلی کی جو سیٹیں تھیں ان میں سے 17 جو وہ سیٹیں ایڈ کر کے 80 بنائی گئی ہیں. اس والے سر بتائیے گا کہ اس سے پورے بلوچستان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا اور خاص طور پر ڈیرہ بگٹی کی جو صورتحال ہے ان سیٹوں سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیں، یہ ہماری ایک دیرینہ خواہش تھی جب ہم یہ بل، کیونکہ میں اس کا موور ہوں، تو جب ہم یہ، اور بھی ہمارے ساتھی موور ہیں اس میں، تو اس میں جب ہم نے یہ بل موو کیا تھا، جب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ موو کی تھی، تو ہماری لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں گئی. سینیٹر جاوید عباسی صاحب کے ساتھ ہم نے پورا پاکستان وزٹ کیا اور اس وزٹ میں ہم بلوچستان بھی آئے. تو بلوچستان میں ہم ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز سے ملے. اس میں پھر ہم نے لا میکرز جو ہیں ان سے ملے، ممبرز آف پروونشل اسمبلی، اور پھر جو باڈیز تھیں وکلا کی، بار کونسلز وغیرہ میں، وہاں پہ ہم گئے. تو ایک اوور آل ہم نے کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، اور یہ بلوچستان کے بچے کی آواز تھی کہ یہ سیٹیں بڑھ جائیں. اور ان کے پیچھے بھی یہ تھا کہ بلوچستان بڑا واسٹ ایریا ہے اور جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہ بہت بڑی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ توجہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں بہت سارے علاقے یا بہت سارے ایسے لوگ جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر جس تیزی کے ساتھ آبادی بڑھی ہے اس کے بعد سے ہمارے کوئی سیٹس میں جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوا. تو وہ بلوچستان کی سیٹس اضافہ ہوا ہے. ظاہر ہے اس کا کوئی فارمولہ اپلائی ہوگا، وہ لیٹر آن. ابھی تو نیشنل اسمبلی میں جانا ہے اور نیشنل اسمبلی سے پھر وہ پریزیڈنٹ کے پاس اور پھر الیکشن کمیشن، اور اٹ از اے لینتھی پروسیس. تو وہ فارمولہ اپلائی ہوگا تو لیٹس سی کہ اس میں ڈیرہ بگٹی کہاں سٹینڈ کرتا ہے. اور پھر ڈیرہ بگٹی کی میں ایک بار پھر آپ سے رپیٹ کرتا ہوں کہ ڈائنامکس بڑی ڈیفرنٹ ہیں. تو
تھنک ٹینکس کو سوچنا پڑے گا کہ کس طریقے سے اس کو آیا ایک سیٹ رہے گی یا 2 سیٹیں کرنی پڑیں گی. تو دس آل ڈپینڈز. یہ ابھی اٹ از پری میچور. جہاں تک ڈسٹرکٹ کی بات ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی اس طرح کی چیز سامنے ہے. اگر آئی تو جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سوئی والوں نے ایک ایفرٹ کی ہے, تو سملرلی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ تحصیل پھیلاوا کے لوگ بھی اس میں ایکٹیو ہو گئے ہیں, وہ ایک کمپین چلا رہے ہیں. بیکاز آبادی میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے, کوئی 8-10 ہزار نفوس کا فرق ہے, اور ان کا بھی ایک بڑا جنون پوائنٹ ہے کہ ہم اپنے ڈسٹرکٹ سے کٹے ہوئے ہیں, ہمیں پنجاب اور سندھ سے گھوم کے جانا پڑتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ بہتر ہے کہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور پھر وہ انڈر ڈیولپ بھی ہیں, تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی کافی جنون ہے. میں ذاتی طور پہ تو فی الحال نہ اس کے حق میں ہوں نہ اس کے حق میں ہوں. ٹائم آئے گا تو وی ول ڈیسائیڈ. ابھی ہم نے اس پہ پارٹی کی مشاورت نہیں کی, ہم اپنے دوستوں سے بیٹھے نہیں ہیں, اور نہ ہی مجھے ایسا بظاہر کچھ نظر آ رہا ہے کہ بلوچستان میں کوئی نئے ڈسٹرکٹس بننے جا رہے ہوں. تو یہ ہمارے ہاں ٹرینڈ چل جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور پھر آہستہ آہستہ وہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتے ہیں. سر, جس طرح سے پاکستان کی جو صورتحال ہے, اس حکومت کو جو حکومت وقت ہے, جس طرح پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف 25 جولائی کے اس کے 2 سال کمپلیٹ ہو گئے, جس طرح سے انہوں نے قوم سے جو ہے وعدے کیے تھے, خاص طور پر بلوچستان کی عوام سے وعدے کیے تھے کہ آپ کی جو محرومی ہے ان کو ختم کریں گے, آپ کو جابس اپرچونیٹیز جو ملیں گی. جس طرح پورے پاکستان کی عوام سے اس حکومت نے وعدے کیے, آپ ان کے اتحادی ہیں. تو سر, کس طرح سے آپ اس کی حکومت کو دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا یہ چینجز لائیں گے جو وعدے انہوں نے کیے تھے؟ دیکھیں, وہ تو کوئی پی ٹی آئی کا ترجمان بہتر بتا سکتا ہے, لیکن بظاہر کیونکہ ہم ان کے الائز ہیں, جس طرح آپ خود فرما رہے ہیں, 2 کے مشکلات تو بہت زیادہ ہیں. جب سے گورنمنٹ آئی ہے تب سے نیچرل ڈیزاسٹرز کے ساتھ ساتھ جو اوور آل انٹرنیشنل انفلیشن ہوئی ہے اس کا سامنا پاکستان کی اکانومی بھی کر رہی ہے. تو جب اس نیچرل ڈیزاسٹر سے نکلیں گے تو اس کے بعد کوئی پکچر تھوڑی سی کلیئر ہوگی کہ اکانومی ہماری کس طرف ڈرائیو کر رہی ہے, تو اس کے بعد ہی کوئی کمنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ میسج تک کہ جو اچھی چیز ہے گورنمنٹ کی وہ بھی شاید پہنچ نہیں پا رہی ہے, اس کا بھی جو اثر ہے وہ کامن گراس روٹ پہ نہیں پہنچ رہا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے ہم تو بیک سیٹرز ہیں, بیک بینچز ہیں, جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں گورنمنٹ میں, جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں, وہ اس پر سوچ بچار بھی کر رہے ہوں گے اور اس پر کوئی نہ کوئی عمل بھی کر رہے ہوں گے, تاکہ اگر کوئی پازیٹیو سٹیپس ہیں ان کا جو پازیٹیو وہ ہے وہ گراس روٹ تک جائے. تھینک یو سر. یہ کوشچن آپ سے ریلیٹڈ ہے, آپ کی دور حکومت, جس طرح آپ MP رہ چکے ہیں, 5 سال کا حکومت جو آپ نے یہاں پر گزاری ہے, تو سر آپ کے کون سے پروجیکٹ تھے جو آپ نے عوام کی خدمت کے لیے لائے تھے, اور ابھی لیٹر آن آپ کی ٹینور میں وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے انفارچونیٹلی, تو آنے والے وقتوں میں آپ کون سا لائم آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ ان پروجیکٹس کو عوام کے لیے پورا کیا جائے؟ دیکھیں, پیراڈائم جو ڈیولپمنٹ کا ہے بلوچستان کا, وہ کبھی بھی ایسا نہیں رہا ہے کہ جس پہ بلوچستان ہی بلکہ پورے پاکستان کا, کہ وہ کبھی اس طرح کا پیراڈائم نہیں رہا ہے کہ جو پیرلل رہا ہو. ہمیشہ ایشوز رہے ہیں ڈیولپمنٹ میں. جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے وہ سکھر میں نہیں ہے, اور پھر جو ڈیولپمنٹ کوئٹہ میں ہے وہ تربت میں نہیں ہے, اور جو تربت میں ہے وہ مند میں نہیں ہے. سملرلی جو ڈیرہ بگٹی میں ہے وہ شاید جو سوئی میں ہے وہ پھیلاوق میں نہیں ہے. سو ہم نے جب حکومت سنبھالی تو وی اسٹارٹڈ فرام زیرو, بیکاز واٹ وی فیلٹ کہ پچھلے 70 سالوں میں کسی نے یہاں پر توجہ نہیں دی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ. پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی ورس تھی, تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ڈیرہ بگٹی کے جتنے دیہات ہیں, جیسے یہاں سے پٹ فیڈر اگر آپ سوئی سے جائیں تو ہم نے ادھر روڈز نیٹ ورک کو بڑھایا ہے. گوپٹ میں روڈ لے کے گئے ہیں, جانی بیڑی میں, پھر جانی بیڑی سے 238 RD تاکہ ہم صوبت پور کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں. پھر ہم نے ایک سڑک بنوائی جانی بیڑی سے باسکٹ, اور پھر تاکہ ہم تنگوانی سے سندھ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکیں, لنک کر سکیں. اس طرح دور دراز دیہاتوں میں ہم نے جو زیادہ فوکس کیا وہ اس پر تھا کہ ہم انفراسٹرکچر ایک دفعہ ڈیولپ کر لیں, کیونکہ سڑک بنے گی تو پھر باقی چیزیں آہستہ آہستہ آئیں گی. اور سڑک وہ ترقی ہے جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے کہ راستہ دینے کے لیے اگر مسجد شہید کرنی پڑے تو کر لیں, تو دیٹ مینس کہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے. پھر ہم نے جو آپ کا سوال تھا کہ جو رہ گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ 3 پروجیکٹس ایسے تھے جو اس حکومت کو یا موجودہ MPA کو فوراً اس کو ٹیک آن کرنا چاہیے تھا,
اور اس میں یہ کریڈٹ کی جنگ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ کوئی کریڈٹ لے لیں وہی لے لیں, ہمیں نہیں چاہیے. ایک تو گو واٹر پروجیکٹ تھا جس سے ہم وہاں سے پانی لے کر آ رہے تھے, پٹ فیڈر سے پانی لے کر آ رہے تھے اور سوئی ٹاؤن کے لیے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ سوئی میں اس وقت پی ایچ ای جو ہے یا گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے وہ کہیں پانی کا اس کا کوئی سورس نہیں تھا ہم سے پہلے کہ وہ پانی دیں. تو پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ از اے پرائیویٹ کمپنی, دو کہ وہ اس وقت دے رہے ہیں, مزید دینا چاہیے ان کو, لیکن اوور آل یہ ذمہ داری تو گورنمنٹ آف بلوچستان کی ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھ کے ہم نے اپنا ایک پروجیکٹ کیا تھا, اور اس پروجیکٹ 1 بلین کا پروجیکٹ تھا. وہ پروجیکٹ ان کے آنے سے اس کے فنڈز میں ایشو ہے, وہ فنڈز ایشو نہیں ہو رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ بڑے سلو پیس میں چلا گیا. اگر وہ سلو پیس میں نہ ہوتا تو آج جو گرمیاں ابھی گزری ہیں تو سوئی کے بچے جو ہیں وہ پانی کو نہ ترس رہے ہوتے. کافی ایشوز ہیں. جی, سملرلی پیرکو واٹر سپلائی اسکیم, اسی طرح پیرکو میں بھی او جی ڈی سی ایل دے رہی ہے. اتنا بڑا ٹاؤن ہے, 40,000 اس کی تقریباً آبادی ہے. اب اس میں پانی جو ہے وہ او جی ڈی سی ایل پرووائڈ کر رہی ہے. سیم سچویشن ہے, او جی ڈی سی ایل از پیکنگ نہ ہو تو پی ایچ ای کا کوئی انتظام نہیں ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کا. تو وہ ہم نے اس چیز کو سامنے رکھ کے وہاں پر ہم نے کوئی 20 کروڑ روپے کا, یا آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی کہ کتنے کا تھا, ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا. وہ بھی بڑا سلو پیس ہو گیا ان کی وجہ سے. تھرڈ تھا زین کو, جو ہمارا ایک اچھی آبادی والی جگہ تھی. اس پہ بھی ہم نے اسی طرح پانی کا ڈیرا بگٹی سے بندوبست کیا, کیونکہ ان دونوں یہ ہلی ایریاز ہیں, تو وہ بھی سلو پیس پہ چلا گیا. تو یہ 3 ایسے پروجیکٹس تھے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ اگر ان پروجیکٹس کو سلو پیس میں رکھا جائے, ان کو جلدی سے کمپلیٹ کیا جاتا کہ عوام کو. جی ہاں, اس کا تو بینیفیشری جو ہے نا وہ ہر شخص ہے. اگر آج سوئی میں پانی پہنچ جائے گا اور پی ایچ ای اس کو سورس کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ جو ایک برڈن پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ پہ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا, اور گورنمنٹ آف بلوچستان بھی اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ اپنے لوگوں کو بہتر فیسلٹی دے سکیں. رائٹ سر, جس طرح سے ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں 13 انجینئرس کو جب وہ بحال کیا جائے گا ان کو اپوائنٹمنٹ جو ہے مل جائے گی. آپ کی ریسنٹلی وائس بھی آئی تھی اس حوالے سے. سر اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس کے بعد ابھی کون سے عملی اقدامات جو ہیں اس کی طرف. دیکھیے, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آغاز حقوق بلوچستان کے تحت یہ 13 انجینئرز جو ہیں انہوں نے کانٹریکٹ پہ انیشلی کام شروع کیا تھا, اور پھر وہ 10 سال سے بیچارے کانٹریکٹ پہ ہیں. اور او جی ڈی سی ایل جو ہے وہ باوجود اس کے کمٹمنٹ کے, یہ فرسٹ ٹائم ایشو ریز ہوا تھا تو پیٹرولیم کمیٹی میں چلا گیا. پیٹرولیم کمیٹی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے سینٹ کی, اس میں او جی ڈی سی ایل نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم ان کو پرماننٹ کریں گے, اور پرماننٹ فرام دا ڈیٹ آف دیئر جوائننگ. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ہیلے بہانے کیے, بچے احتجاج پہ چلے گئے, پھر ہم وہاں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئے. وہ کہیں ٹی وی پہ آیا تو چیئرمین سینٹ نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے. میں نے ان کو بتایا کہ سر یہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی والا ماجرا ہے. تو ہی سیٹ کہ لیٹ می ٹاک ٹو ایم ڈی او جی ڈی سی ایل اور آئی ول گیٹ بیک. تو انہوں نے کوئی 10-15 منٹ بعد ایک اور سینیٹر صاحب کو بھیجا, انہوں نے کہا یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا, آپ بچوں کو کہہ دیں کہ وہ اٹھ جائیں. تو وہ بچے وہاں سے ہمارے کہنے پہ اٹھے, اور پھر وہ کرونا اور یہ والا سلسلہ شروع ہوا. تو ظاہر ہے پورے قوم کی فوکس ادھر تھی, ذرا اس پہ فوکس ہٹا. تو دین اگین وی ریز دس ایشو آن ہال آف دا سینٹ. اس آگسٹ ہاؤس میں جب اس کا ذکر ہوا تو صبح او جی ڈی سی ایل والے آ گئے, پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ایک لیس ڈیولپ ایریاز کی, اس میں چلا گیا. تو وہاں پر او جی ڈی سی ایل حکام کے ساتھ, سیکرٹری پیٹرولیم کے ساتھ ان لینتھ ڈسکشن ہوئی. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جی یہ ہم این ٹی ایس کریں گے اور این ٹی ایس سے یہ بچے آئیں, اور ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب این ٹی ایس ہو جائے گا تو یہ فریش ریکروٹمنٹ ہو جائے گی, جبکہ آپ نے ان کو ریگولائز کرنا ہے جیسا کہ آپ نے محبوب شاہ نامی ایک آدمی کو کیا ہے. تو وہ ایگزامپل جب میں نے ان کو کوڈ کی وہاں پر تو وہ کافی بیک فٹ پہ چلے گئے. اور پھر یہ ہوا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن لیس ڈیولپ ایریاز نے رولنگ دی, اور یونامینس رولنگ دی چیئرمین صاحب نے, کہ آپ کو ہم یہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ 13 انجینئرز جو ہیں وہ بھرتی کرنے ہیں اور ان کو ریگولر کرنا ہے. اگر آپ نے ریگولر نہیں کیا تو ہم کنٹیمپٹ پہ جائیں گے, اور کنٹیمپٹ اگر پریویلیج موشن آ جاتا ہے, سینٹ کی کنٹیمپٹ جو ہے وہ شاید او جی ڈی سی ایل نہ کرے, اور مجھے کبھی امید ہے کہ بہت جلد یہ بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ ریگولر ہو جائیں گے. سر لاسٹ کویشچن کہ جس طرح سے ڈیرا بگٹی اور سوئی کی جو موجودہ صورتحال ہے, سیاسی صورتحال ہے, عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں ڈیرا بگٹی کے یوتھ کو میسج دینا چاہتا ہوں. ڈیرا بگٹی کی یوتھ کو جو میں فیل کرتا ہوں, ایک تو بے روزگاری بہت زیادہ ہے,
اور بے روزگاری ظاہر ہے اس پورے پاکستان میں ہے لیکن یہاں پر بہت زیادہ ہے. اور بچے خاص طور پہ وہ جنہوں نے ڈپلوماز کر لیے ہیں, جنہوں نے کم تعلیم حاصل کی ہے, پروفیشنل ڈگریز نہیں لیے ہیں, اور اس ہوپ کے ساتھ کہ ہمارے ہاں یا آئل فیلڈز ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں کھپ جائیں گے, ایڈجسٹ ہو جائیں گے. کیونکہ آئل فیلڈز کی اپنی پالیسیز ہوتی ہے. یہ پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں یا اکنامک ان کا جو بیس ہے وہ اکانومی ہے, وہ اپنی اکنامکس والی چیزیں دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے بچوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہوئے وہ بہت زیادہ گھبراتے بھی ہیں, اور ظاہر ہے مینجمنٹ بھی یہاں کی نہیں ہے, تو مطلب وہ پھر ایک علیحدہ ٹاپک ہے. ایک تو میں یوتھ کو کہتا ہوں کہ پلیز پروفیشنل ڈگریز کی طرف جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پیٹرولیم انجینئرنگ ہی کریں. جو ہمارے پروفیشنل یوتھ ہے, جیسے آپ بیٹھے ہیں, آپ نے جرنلزم کی فیلڈ کو چنا ہے, اسی طرح دنیا میں بہت ساری فیلڈز ہیں, دنیا بڑی اوپن ہے. تو پلیز ڈونٹ چوز یور سیلف فار مطلب کہ ایک خاص لمیٹڈ اسکوپ میں نہ رہیں, باہر نکلیں, پروفیشنل ڈگریز لیں. سیکنڈ یہ کہ جو یوز آف سوشل میڈیا ہے, دو کہ دس از اے ویری پازیٹیو تھنگ. جب میں یہاں پر فائبر کیبل بچھا رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بھی ہمیں دی کہ یہ چیز بھی ہم لے کر آئے یہاں پر. تو ہم نے سوشل فیبرک بچھائی, یہاں پر فائبر کیبل بچھائی, اور اس سے پھر ایک ریولوشن آیا اور انٹرنیٹ کا. اس ریولوشن کا بہت فائدہ ہوا ہے, لوگوں کو وائس ملی ہے, وائس لیس کو وائس ملی ہے. دس از واٹ آر فور فادرز ور ٹرائنگ, کہ وائس لیس کو وائس ملے, جس کی آواز نہیں ہے اس کو آواز ملے. تو وہ آواز سوشل میڈیا کے ذریعے ملی ہے. اب انفارچونیٹلی اس کا نیگیٹو یوز بھی مجھے بہت زیادہ نظر آتا ہے. تو میں ڈیرہ بگٹی کی یوتھ کو کہتا ہوں پلیز ریسرچ کریں, تھنک بیفور سیئنگ, تھنک کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا لکھ رہے ہیں, آپ کس اس کو یوز کر رہے ہیں, کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ضروری نہیں کہ میرے بارے میں, آپ کے بارے میں, کسی کے بارے میں بھی جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو تھنک بیفور دیٹ, ریسرچ کریں کہ اس میں کتنی سچائی ہے, سچ کا ساتھ دیں, جھوٹ کا انالیسس کریں, جھوٹ کا ساتھ نہ دیں, ٹھگی کا ساتھ نہ دیں, دھوکے کا ساتھ نہ دیں. دیکھیں میں دھوکا بہت آسان ہے, دھوکا بڑا حسین ہوتا ہے. نوجوان کو دھوکا دینا بہت آسان ہے, اس کو صرف اتنی سی بات کہہ دینا کہ کل آ جاؤ بس میں تمہیں نوکری دے دوں گا, دس از مور دین انف فار ہیم. اس سے خوبصورت دھوکا اس کے لیے کوئی نہیں ہے. تو یہ دھوکا جو ہے, یہ جو لوگ یہ دھوکا دے رہے ہیں, جو لوگ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ان کو اندھا ہو کے فالو کریں, یا کسی کو بھی فار دیٹ میٹر, اگر میرا کوئی سپورٹر ہے مجھے اندھا ہو کے فالو نہ کرے, انالیسس کرے, میری اچھائی برائی کو دیکھ کے مجھے فالو کرے. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے. اور اب ٹائم چینج ہو گیا ہے, وہ ٹائم چلا گیا ہے. میرا ایک دعویٰ تھا کہ میں ان کو بڑے بڑے سرداروں کو آپ کے گھر بھیجوں گا ووٹ کے لیے. آئی پرووڈ مائی سیلف رائٹ. آج وہ آپ کے گھر گھر آئے ہیں, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ جب گھر آئے ہیں تو ان کے چیلے چمچے کھڑچے جو ساتھ تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ سردار تمہارے لیے کوئی ڈیولپمنٹ کرے گا, تمہارے بیٹے کو نوکری دے گا, بس سردار تمہارے گھر آیا ووٹ دے دو. وہ ٹائم آئے گا کہ جب کارکردگی پہ ووٹ دو گے. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے. یس. اور سیکنڈلی ووٹ کی اہمیت ہے. جو ووٹ کی اہمیت ہے وہ پتہ ہونی چاہیے. وہ کسی کو اس بنیاد پہ نہ دے دیں کہ تم کس کا بیٹا ہے کس کا پوتا ہے. اور سیکنڈلی یہ جو آج کل ڈاکیے والا سسٹم ہے کہ یہ پہلے ایک شخص اوپر بیٹھتا تھا سارے نیچے, ہماری اس شور و غل سے, ہمارے اس پوائنٹ آف ویو سے اب سب نے زمین پہ بیٹھنا شروع کر دیے, اور یہ بڑا ایک سکسیس ہے. اب وہ پیغام پہ فاتح کرتے ہیں, شادیاں پیغام پہ اٹینڈ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ بھی میرا بگٹی قوم سے وعدہ ہے. زندگی ضرور شرط ہے, اللہ نے اگر زندگی دی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہ خود آپ کے فاتحوں پہ آئیں گے. تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ I'll send them to your homes. میں ان کو تمہارے گھر پہ بھیجوں گا. فیصلہ کرنا پھر تمہارا کام ہے کہ تم کیا فیصلہ کرو اور کس کو چوز کرو کس کو نہ کرو. تو دس از اے میسج کہ انالیسس کریں, ریسرچ کریں, کسی کے بارے میں رائے قائم کریں تو پہلے اس کے بارے میں ریسرچ مکمل کریں. سر تھینک یو سو مچ ویلکم ٹائم دینے کا. جی ناظرین, آپ نے سینیٹر میر سرفراز بگٹی کی باتیں سنی, دلچسپ باتیں کی, اور نوجوانوں کو ایک میسیج بھی دیا ہے کہ ووٹ فار ورک, کام کو اہمیت دیں اور اپنی ووٹ کی قدر جانیں. اور انالیسس ریسرچ اٹس اے کمپلسری ان یور لائف. if you research, if you analyze anything in your life, you will get good response and positive response about that issue. So ایک اور میسیج بھی دیا ہے کہ لائف میں صرف دو فیلڈیں نہیں ہیں. لائک ہمارے یہاں ایک رجحان ہے, I want to be a doctor, I want to be an engineer,
This is not the life. There are so many parts, there are so many departments in life. اس پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.